اردو کے سبھی کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے ہماری کلاس نمبر 49 میں میں ایم علی آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم لوگ نون میم راشد کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے سبھی اہم شعری مجموعے اور ان کی مشہور نظموں کو بھی جانیں گے، اور پھر آخر میں نون میم راشد سے متعلق امپورٹنٹ MCQs جو کہ اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں ان کو بھی حل کریں گے۔ تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نون میم راشد کا اصل نام یا پورا نام آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا، نظر محمد راشد ان کا پورا نام تھا۔ نون میم راشد قلمی نام اور ان کا تخلص تھا گلاب۔ گلاب کس شاعر کا تخلص ہے؟ نون میم راشد کا۔ 9 نومبر 1910 میں یہ قصبہ اکال گڑھ ضلع گوجرانوالہ میں، جو کہ پنجاب میں ہے، پاکستان پنجاب میں، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1910 میں۔ کہاں پہ؟ گوجرانوالہ میں۔ اور ان کا انتقال 9 اکتوبر 1975 میں لندن میں ہوا تھا۔ 1926 میں میٹرک یعنی ہائی اسکول، 1928 میں انٹرمیڈیٹ، 1930 میں BA۔ آپ سوچ رہے ہوں گے 2 ہی سال کا فرق ہے، کیسے BA پاس کر لیا؟ تو اس ٹائم 2 سال کا ہی BA ہوتا تھا۔ تو 1928 میں انٹرمیڈیٹ، 1930 میں BA اور 1932 میں MA پاس کیا۔ ٹھیک ہے۔ کم عمری سے ہی شاعری شروع کر دی تھی اور تخلص ان کا ہوا کرتا تھا گلاب، جیسا کہ آپ کو اوپر بتایا جا چکا ہے۔ راشد کو لوگوں نے انفرادیت پرست، غیر سماجی، جنس زدہ، ذہنی مریض، فراری شکست خوردہ ذہنیت کا مالک کہا ہے۔ راشد کی شاعری پر عریانی اور فحاشی کا الزام بھی لگایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح سے منٹو اور عصمت کے افسانوں پہ عریانی اور فحاشی کا مقدمہ چلا، ویسے ہی راشد کی شاعری پر بھی عریانی اور فحاشی کا الزام لگایا گیا۔ رسالہ شعر و حکمت حیدرآباد سے 1971 میں انہوں نے نکالا۔ نون میم راشد نے اپنے کلام میں فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ اب نون میم راشد کے کارناموں کی بات کریں تو شعری مجموعے ان کے دیکھ لیجئے۔ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ ماورا ہے۔ ماورا 1941 میں انہوں نے لکھا تھا۔ اردو نظموں کا یہ پہلا مجموعہ تھا۔ ایران میں اجنبی 1955 میں انہوں نے لکھا تھا، دوسرا شعری مجموعہ، اور پھر لا انسان انہوں نے 1969 میں لکھا، تیسرا شعری مجموعہ تھا۔ گمان کا ممکن ان کا چوتھا شعری مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی دیگر تصانیف میں فرانسیسی ادب آپ کو یاد رکھنا ہے، جدید فارسی شاعری اور یاما، یہ سب یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے کچھ ترجمے بھی کیے، جیسے امی میں تمہاری ہوں، یہ ایک انگریزی کا ناول تھا ماما آئی لو یو، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ امی میں تمہاری ہوں یہ ولیم سیرویان کے ناول ماما آئی لو یو کا ترجمہ 1956 میں انہوں نے کیا۔ اور وقت کا آسمان علم الانسان سے متعلق لورین ایزلی کی کتاب تھی، فائر مین آف ٹائم، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا وقت کا آسمان کے نام سے۔ تو پھر سے دیکھ لیجئے، ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان اور گمان کا ممکن، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کی الگ سے جو تصانیف ہیں، جدید فارسی شاعری، یاما اور امی میں تمہاری اور وقت کا آسمان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کی نظمیں تو بہت ساری ہیں، سب بتانا ممکن نہیں ہے، ویڈیو بہت لمبی اور بورنگ ہو جائے گی اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے، کچھ اہم نظموں کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے، اسے دیکھ لیں گے۔ جیسے ماورا میں شامل جو نظم ہے، ٹھیک ہے، اس میں پہلی نظم ہے میں اسے واقف الفت نہ کروں، یہ ماورا میں شامل پہلی نظم ہے۔ اس کے علاوہ گناہ اور محبت، دریچے کے قریب، رقص، بیکرا رات کے سناٹے میں، شرابی، انتقام،
اجنبی عورت اور خودکشی، یہ سب اب اہم نظمیں ماورا میں شامل ہیں۔ اس کی PDF میں آپ کو ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں دستیاب کرا دوں گا، اسے آپ لے کے ان سب کو ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ تو ماورا کی اہم نظمیں جاننے کے بعد اب ایران میں اجنبی اہم نظموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں جو پہلی ہے وہ ایران میں اجنبی میں شامل پہلی نظم شباب گریزاں ہے۔ اس کے علاوہ نمرود کی خدائی، صبا ویرا، یہ امپورٹنٹ یاد رکھیے گا، من و سلوا، ٹھیک ہے، میزبان، نارسائی، یہ سب اہم نظمیں کس کی ہیں؟ نون میم راشد کی، اور ان کے شعری مجموعے ایران میں اجنبی میں شامل ہیں۔ لا انسان میں شامل نظموں میں حسن کوزہ گر ان کی سب سے زیادہ مشہور نظم ہے، مہمان ہے، ابو لہب کی شادی ہے، اس کے علاوہ زمانہ خدا ہے بھی ان کی اہم نظم ہے۔ گمان کا ممکن میں شامل نظموں میں آپ کا سفر نامہ ہے، اندھا کباڑی ہے، حسن کوزہ گر دوسری اور تیسری اور چوتھی بھی اسی میں ہے، ٹھیک ہے، گمان کے ممکن میں ہی۔ ان کی اور بھی نظمیں جس میں تصوف ہے، پرانی سے نئی پود تک، ٹھیک ہے، مس مالا مانکا، اے وطن اے جاں، ایک زمزمے کا ہاتھ، آگ اور ہنا، برزخ بیچارگی، رات عنقریب، رات عفریت سہی، یہ سبھی نظمیں کس کی ہیں؟ نون میم راشد کی ہی ہیں۔ اب نون میم راشد سے متعلق اہم سوالات دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ پہلا سوال یہاں پہ پوچھا گیا ہے، درست جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے، مسرت سے بصیرت تک کیا ناول ہے؟ جی نہیں، یہ ایک تنقیدی کتاب ہے علی احمد سرور کی۔ میدان عمل کے افسانہ ہے؟ جی نہیں، میدان عمل یہ ناول ہے کس کا؟ منشی پریم چند کا۔ گریز کیا ہے؟ گریز یہ نظم ہے اختر الایمان کی۔ اب بچا ماورا، تو ماورا یہ شعری مجموعہ ہے کس کا؟ نون میم راشد کا، یعنی کہ یہ والا آپشن آپ کا صحیح ہے۔ فرانسیسی ادب یہ کس کی تصنیف ہے؟ ابھی میں نے بتایا نون میم راشد کی تصنیف ہے فرانسیسی ادب۔ صبا ویراں یہ نظم ہے، کس شاعر کی نظم ہے؟ تو اختر الایمان کی نظم ہے، اس کو میں نے پیچھے ہائی لائٹ کیا تھا۔ ایران میں اجنبی کیا ہے؟ تو یہ ایک نظموں کا مجموعہ ہے ایران میں اجنبی، ٹھیک ہے۔ ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو ماورا ابھی ہم نے پڑھا کہ نون میم راشد کا شعری مجموعہ ہے۔ نظم دریچے کے قریب پیچھے ہائی لائٹڈ تھی یہ نظم کس کی ہے؟ تو یہ نظم نون میم راشد کی ہے۔ ایران میں اجنبی یہ نون میم راشد کا مجموعہ کلام میں بتایا جا چکا ہے۔ ماورا بھی نون میم راشد کا ہی مجموعہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان میں سے کس شاعر نے فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو نون میم راشد جو سی والے آپشن میں ہے وہ آپ کا جواب ہوگا۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار ہے؟ تو نون میم راشد نے آزاد نظم کو فروغ دینے میں اہم کردار نبھایا تھا۔ گمان کا ممکن یہ مجموعہ کلام کس کا ہے؟ نون میم راشد کا ہے۔ تو اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں نون میم راشد سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس اور کچھ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs حل کرا دیے، جس کی آنسر کی بھی یہاں پہ ڈال دی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور نون میم راشد سے متعلق کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا تو انشاءاللہ اس کو آپ غلط نہیں کریں گے۔